اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ پروگرام جس کا عنوان ہے درس نہج البلاغہ، اور ہم اپنے اس پروگرام میں نہج البلاغہ کے کلمات کثار کی تشریح اور ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ناظرین کرام کی خدمت میں بہت ہی آسان الفاظ میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نورانی کلمات بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم کچھ کلمات کی تشریح اور ایکسپلین کر چکے ہیں، اور آج ہمارے اس پروگرام میں ہم جس کلمے کی تشریح بیان کریں گے اس کلمے کا نمبر ہے 20، یعنی سینگ نمبر 20۔ اس کلمے میں مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے بافضیلت لوگ بافضیلت افراد اگر لغزش میں گرفتار ہو جائیں تو ان کی لغزشوں سے نظر انداز کرنا چاہیے، ان کی لغزشوں کو اگنور کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں آپ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال علی علیہ السلام اقیلوا ذوی المروءات اثراتہم فما یعثر منہم عاثر الا وید اللہ بیدہ یرفعہ۔ اس کلمے میں مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے اور اپنے چاہنے والوں کو ایک بہترین رہنمائی فرمائی ہے، اور وہ رہنمائی یہ فرمائی ہے، اقیلوا ذوی المروءات اثراتہم، اگر بافضیلت لوگ لغزشوں میں گرفتار ہو جائیں تو ان کی ان لغزشوں کو نظر انداز اور اگنور کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فما یعثر منہم عاثر، جب بھی ایسا صاحب فضیلت، صاحب کردار، صاحب کرامت انسان اگر کسی لغزش میں مبتلا ہوتا ہے تو الا وید اللہ بیدہ یرفعہ، مگر یہ کہ اللہ کا ہاتھ اسے سنبھال لیتا ہے اور اس کے مقام کو بلند کر دیتا ہے، اسے بلند کر دیتا ہے۔ تو اس ایک کلمے میں یا سینگ نمبر 20 میں مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام بہترین پیغام اور بہترین رہنمائی اپنے چاہنے والوں کو یہ فرما رہے ہیں کہ اگر بافضیلت افراد کسی لغزش میں گرفتار ہو جائے تو ان کی ان لغزشوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے، چونکہ ایسے بافضیلت، باکرامت، صاحب کردار افراد اگر لغزشوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو خدا کا ہاتھ انہیں سہارا دیتا ہے اور انہیں بلند کر دیتا ہے۔ دیکھیے، مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ ایک پرشین کی ایک بہت مشہور سینگ ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے، خطائے بزرگاں گرفتن خطا است، بزرگوں کی خطا دیکھنا یا بزرگوں کی خطا نکالنا یا بزرگوں کی غلطی پکڑنا یہ بھی ایک غلطی ہے، لہذا اس غلطی سے محفوظ رہا جا سکتا ہے اور ہمیں اس غلطی میں مبتلا اور گرفتار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دو چیزیں ہوتی ہے، ایک سامنے والے کی شخصیت ہے اور ایک ہماری سوچ ہے۔ ہمیں ایسا کرنے کے بعد ہماری سوچ کا لیول بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ایسا کرنے والا انسان کس سوچ کا مالک ہو سکتا ہے۔ روایات میں انسان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ انسان کو پوزیٹیو تھنکنگ کا مالک ہونا چاہیے، پوزیٹیو تھنکنگ کا مالک ہونا چاہیے۔ اس کے بڑے فائدے ہیں۔ اس کے فائدوں میں سے ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر انسان دوسروں کے بارے میں اچھا سوچتا ہے یا اچھا خیال کرتا ہے تو دوسرے بھی اس کے بارے میں اچھا خیال کرتے ہیں اور اچھا سوچ وچار رکھتے ہیں۔ دوسرے اگر ہم کسی بافضیلت، باکرامت شخصیت کی لغزشوں کو دیکھ رہے ہیں، چیک کر رہے ہیں، اور ہماری نگاہ اسی شخصیت کی مثلاً لغزشوں پر ہے،
تو ان کی شخصیت بھی ہماری نگاہوں میں تقریباً پائمال ہو سکتی ہے۔ لہذا ان کی شخصیت کو صاحب وقار اور باعزت رکھنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان بزرگوں کی لغزشوں کو نظر انداز کر دے، اور نظر انداز کرنے کے بعد ان کی اس فضیلت اور کرامت اور شخصیت کی حفاظت فرمائے کہ جس شخصیت اور کرامت کے وہ مالک ہوتے ہیں۔ لہذا اس کلمے میں مولا کائنات نے اپنے چاہنے والوں کو یہ عظیم حکم دیا ہے، اور اس عظیم حکم کے دینے کے ساتھ ساتھ کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کی لغزشوں کو نظر انداز کریں، اور ایسا کرنے کا فائدہ اس کلمے میں یہ بھی بتایا ہے کہ اگر ہم نظر انداز کر دیں گے، چونکہ وہ انسان ایسا ہوتا ہے کہ جو نگاہ قدرت میں اور مالک کی نگاہ میں اس کی ایک عظمت ہوتی ہے، اور اگر عظمت نہ ہوتی تو خدا کا ہاتھ کبھی اسے سہارا نہ دیتا۔ لہذا اس کی ایک بڑی عظمت ہے مالک کی بارگاہ میں، تو مالک کی بارگاہ میں جس کی ایک عظمت ہے، اگر ہم اس کا احترام کریں گے تو اس احترام کی برکت سے ہماری بھی مالک کی بارگاہ میں عزت ہو جائے گی، اور ہمیں بھی مالک کی بارگاہ سے برکت حاصل ہونے لگے گی، جبکہ الحمدللہ ہوتی ہے لیکن اس سے زیادہ برکت اور رحمتوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور روایات میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے، دیکھیے کتنا بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے علاوہ ہر انسان کی زندگی میں لغزش اور خطا ہو سکتی ہے۔ لہٰذا آج اگر ہم کسی کی خطا کو نظر انداز کریں گے، کسی کی لغزش کو اگنور کریں گے، تو کل کوئی ہماری بھی لغزش کو اگنور اور نظر انداز کرے گا، اور اگر آج ہم کسی پر کیچڑ اچھالیں گے تو ہم بھی معصوم نہیں ہیں، کل کوئی ہماری لغزشوں پہ بھی نگاہ رکھ کر ہماری خطائیں کو بھی اجاگر اور نمایاں کر سکتا ہے۔ لہذا اس میں اگر سامنے والے کا فائدہ ہے کہ جو صاحب فضیلت ہے، صاحب کرامت ہے، اگر ایسا انسان لغزشوں میں مبتلا ہو رہا ہے اور ہم اس کی عزت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی شخصیت کو پائمال نہیں کرتے بلکہ ان کی لغزشوں کو اگنور کر دیتے ہیں، تو جتنا فائدہ سامنے والے کا ہے اتنا ہی فائدہ ہمارا بھی ہے۔ ہم ان کے ساتھ بھلائی کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے دل میں اپنی محبت بھی پیدا کر رہے ہیں اور اپنے لیے بھی راستہ ہموار کر رہے ہیں۔ لہذا مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے یہ اتنا بہترین قول اور سینگ ارشاد فرمائی ہے کہ جس پر چل کر انسان سامنے والے کی نگاہ میں بھی باعزت ہو سکتا ہے اور معاشرے کے دلوں کو بھی جیت لیتا ہے ایسا انسان۔ بس انسان کو پوزیٹیو تھنکنگ کا مالک ہونا چاہیے، اور اسی کا ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے، کیونکہ ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے۔ لہذا ان باتوں کے بعد رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگارہ ہمیں مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی باتوں سے مکمل طرح سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔